خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دین اور خواتین کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، تمام تعریفیں اسی پاک پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جس کے انعامات اور جس کے احسانات، جس کی نعمتیں بیش بہا ہیں، اس کی نعمتیں بہت وسیع ہیں، جو صاحب فضل ہے، جو صاحب احسان ہے۔ اس نے زندگیوں میں نیکیوں کے موسم بنائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے لیے زاد راہ جمع کر سکیں۔ یہ پاک پروردگار عالم جو بڑا غفور الرحیم ہے، اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا، اور جناب ARYQ TV یہ اہتمام کر رہا ہے کہ قبل از رمضان ہم رمضان کے احکام کو سیکھ سکیں، اور دین اور خواتین میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے تمام تر احکامات کو سیکھ سکیں تاکہ ماہ رمضان المبارک کی تمام تر فیوز و برکات، اس کے فوائد، اس کے ثمرات اپنی زندگیوں میں حاصل کر سکیں۔ آج اسی عنوان کے ساتھ یعنی ماہ رمضان کے احکام، اس کے ساتھ حاضر خدمت ہے جناب مہمان شخصیات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں، ہماری اس بزم میں رونق افروز ہوا کرتی ہیں۔ آج بھی جو عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں، جداگانہ انداز تکلم ہے، بہت سیر حاصل گفتگو کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف فرما ہے عالمہ صدف ذوالفقار، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں صدف؟ اللہ کا کرم۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دین اور خواتین میں۔ ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت، جو عالمہ رونق افروز ہے، ماشاء اللہ حافظہ بھی ہیں، ہرا ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صدف، جیسا کہ ہم نے اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیاں جو اس پروگرام کو بہت ذوق و شوق سے دیکھتی ہیں اور دین کو سیکھ رہی ہیں، ARYQ TV یہ اہتمام کرتا ہے خاص طور پر دین اور خواتین کے تعلق سے کہ ہم دین کے احکامات سیکھیں اور سکھائیں، اور ہماری جو بہنیں ہیں دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ اگلی نسلوں تک اس کو منتقل کر رہی ہیں، دین اسلام کو۔ دین اور خواتین میں ماہ رمضان کے احکام، سب سے پہلے آپ یہ آغاز کیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا جو اہتمام تھا، جو استقبال تھا، وہ کیسے کیا کرتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جس چیز کی اہمیت جس کو معلوم ہوتی ہے وہ اس کی اتنی ہی قدر کرتا ہے۔ بے شک۔ اگر آپ کے سامنے بہت سارے سٹونز ہوں تو ہم ان کو سب کو ایک سٹون سمجھیں گے، لیکن اگر کوئی جوہری ہوگا تو وہ اس میں سے نایاب پتھر نکال سکتا ہے۔ تو بلا تمثیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی اور روزوں کی اہمیت سب سے بڑھ کر جانتے تھے، وہ اس کی اتنی ہی قدر کرتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارکہ سے یہ ظاہر کیا کہ امت اس کی اسی طریقے سے تعظیم کرے اور امت بھی اسی طرح قدر کرے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کا اہتمام پہلے سے کرتے ہیں، یہاں تک کہ رجب کے سٹارٹ میں اس میں یہ منقول ہے، دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان سے محبت اور ذوق و شوق تھا جو اس کے لیے رجب سے دعا فرمائی۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم سے ہی رمضان کی تیاری کرتے تھے، روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان روزوں کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان کا چاند نظر آتا تو اس کے لیے دعا کا اہتمام فرماتے اور ارشاد فرمایا کہ حلال خیر و رشد، پھر فرمایا کہ حلال خیر و رشد آمنت بالذی خلقک، کہ ہلال یعنی چاند جو ہے وہ ہدایت، خیر اور برکت والا ہے، اور میں ایمان لایا اس رب پر جس نے اس چاند کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان سے بے پناہ محبت بھی فرمائی اور اس کی اہمیت کا جا بجا اظہار بھی فرمایا۔ پھر اسی طرح اس مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنی عبادات آلریڈی وہ فرماتے ہی تھے، لیکن اسی میں کثرت فرما دیا کرتے تھے۔ قیام اللیل کا زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا، اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات بھی زیادہ فرماتے تھے، اور روٹین سے زیادہ عبادات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، صدقہ و خیرات کرنا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اہتمام سحری کا کرنا، افطار کا کرنا، اور اس کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی۔ تو اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا ہمیں بھی استقبال کرنا چاہیے، اور اس کا استقبال یقیناً اسی طرح ہوگا کہ ہم اس کے لیے عبادات کا اہتمام کریں۔ اور جو ہم رمضان کی ہماری روٹین ہے اس میں نارملی ہماری روٹین میں زیادہ تر افطاری کا جتنا ہم اہتمام کرتے ہیں اس سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم رمضان المبارک میں عبادات کا اہتمام کریں، اور یہی ہمیں تعلیمات سے ملتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہی ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم رمضان المبارک کا پہلے سے اہتمام کریں اور اس کی قدر کریں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، آپ کی سیرت مبارکہ ہے، ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، تو ہمیں یقینی طور پر پیروی کرنی ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہمارے ساتھ ہرا بھی موجود ہیں۔ ہرا، آپ یہ بتائیے، جیسے ماہ رمضان مبارک کے فضائل، برکات آپ بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً رمضان المبارک بہت فضیلتوں والا، بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ ماہ رحمت و برکت کا مہینہ ہے، بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی اور نجات کا مہینہ ہے۔ بے شک۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک کے آتے ہی ہر طرف خوشی کا سما چھا جاتا ہے، پج مردہ چہروں پر نکھار آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کی برکت سے عبادت میں ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، رواہ البخاری والمسلم، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اس ماہ کی برکت سے انسان کافی حد تک نفس امارہ کی برائیوں سے اور شیاطین کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ پھر رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت اور اس کی رحمت و برکت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ ماہ مبارک ہم گناہ گاروں کے لیے گناہوں سے معافی کی خوشخبری لے کر آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور فرمایا، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ السلام، رواہ البخاری والمسلم، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب نفس کے ساتھ، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ کتنی فضیلت والی بات ہے، اور یہ رمضان کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی برکت ہے کہ ہم گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار بندوں کو یہ بخشش اور مغفرت کی نوید سناتا ہے۔ اور اس ماہ کی برکت سے اور اس کے صدقے سے اللہ عز و جل مسلمانوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یقیناً یہ مہینہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈھونڈے ہے تیری رحمت بخشش کے 100 بہانے، یعنی اس پاک پروردگار عالم کی رحمت جو ہے وہ بخشش کے بہانے تلاش کر رہی ہے۔ بس ہمیں کیا کرنا ہے کہ بخشش و مغفرت طلب کرنی ہے، اس ماہ مبارک اس رب کو راضی کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عالمات کے ساتھ ساتھ آن بھی پر مفتی احسن نوید نیازی صاحب قبلہ محترم موجود ہوا کرتے ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खुश आमदीद कहते हैं आपको, मिजाज बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत गुफ्तगू की जा रही थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक का इस्तक़बाल कैसे फरमाया करते थे, फिर माह रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल और बरक़ात के ताल्लुक़ से आप इरशाद फरमाइएगा, क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। माह रमज़ान की भी क्या बात है और हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की भी क्या बात है। अल्लाह के महबूब हैं। रमज़ान अल्लाह का महीना है, अल्लाह के महबूब का महीना है और महबूब खुदा की उम्मत का महीना है। इस माह मुबारक में नबी करीम अलैहिस्सलाम का अंदाज़ क्या कहने। वैसे भी हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो हर अदा, हर अंदाज़, हर आदत सुबहान अल्लाह, नूर अला नूर है। और माह रमज़ान के अंदर तो ख़ास तौर पर जो आपका मुबारक अंदाज़ होता था कि आप अलैहिस्सलाम कमर हिम्मत कस लिया करते थे, इबादत के लिए पूरी तरह मुस्तैद हो जाते थे, बिछोने को छोड़ देते थे और फिर रमज़ान शरीफ और इबादत, माह रमज़ान सरकार अलैहिस्सलाम इबादत में ही गुजारा करते थे। और कुरान के साथ आपका ख़ास शगफ़, जो रब का कलाम आप लेकर आए हैं इस माह मुबारक में, आप इसका दौर किया करते थे। सैयदना जिब्रील अमीन अला नबीना व अलैहिस्सलाम के साथ हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दौर करते थे। और आप देखें कि ये हुज़ूर जाने आलम अलैहिस्सलाम की अदा है। अल्लाह को अपने महबूब की अदाएँ कैसी प्यारी हैं और कैसे अल्लाह ने महबूब की अदाओं की याद बाकी रखी है कि आज भी सदियां गुजर गई हैं, लेकिन आप देखें माह रमज़ान में जो हुफ़ाज़ मुसल्ला सुनाते हैं, तरावी पढ़ते हैं, वो दिन में दौर करते हैं। एक हाफिज़ होता है और एक साथ सामे होता है, तो वो आपस में दौर करते हैं। तो ये वो नबी करीम अलैहिस्सलाम जो जिब्रील अमीन के साथ दौर करते थे, तो अल्लाह ने अपने महबूब की उस अदा को बाकी रखा, उसकी याद को बाकी रखा है। तो आज भी जो है वो जो खुश नसीब हैं, जो हुफ़ाज़ हैं, वो इस तरह दौर करते हैं कुरान का। तो माह रमज़ान में आप कुरान का दौर करते थे। फिर माह रमज़ान में आपका जो लोगों के साथ सखावत का मामला है, वैसे भी आप सखी व लस्खियाँ हैं, वैसे भी आप जूदो सखा वाले हैं, साहिब जूदो सखा थे। लेकिन माह रमज़ान में तो बतौर ख़ास जो आप सखावत फरमाते थे, तो जो हदीस के लफ्ज़ हैं कि इसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम का अंदाज़ कैसा होता था, कर रीहिल मुरसला, छूटी हुई हवाएं जो होती हैं, यानी तेज़ हवाएं जो है, जैसे झक्कड़ चलता है तो कैसे पत्ते गिरते हैं ज़ोर व शोर से और किस तरह आवाज़ें आती हैं, तो इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो जूदो सखा का अंदाज़ था, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, ये आप अलैहिस्सलाम का वो अंदाज़, उसको हदीस के अंदर जो है इस तरह ताबीर किया हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का जूदो सखा, कुरान का दौर करना, इबादत करना, ये हमारे लिए भी अमली नमूना है कि माह रमज़ान के अंदर हमने क्या करना है। माह रमज़ान में हमने ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करनी है। रमज़ान में भी कुरान की तिलावत नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि रमज़ान में तो ये कम अज़ कम अपने साथ आप अहद कर लें, कमिटेड हो जाएं कि बस मैं एक मरतबा कुरान को शुरू से लेकर आखिर तक समझ कर ज़रूर पढ़ूँगा। तो वह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का एक तो ख़त्म आप वैसे करें, ठीक है, बग़ैर तर्जमा तफसीर के वैसे पढ़ें, कुरान का वैसे पढ़ना भी बाइस बरकत है। बग़ैर तर्जमे और तफसीर के भी कोई कुरान को पढ़ता है तो भी ये बाइस बरकत है, और तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ता है तो नूर अला नूर है। बल्कि ये कुरान का हक़ है हम पर, जिस तरह तिलावत हम पर हक़ है, तो ऐसी तफ़क्कुर और तदब्बुर भी हम पर हक़ है। तो एक बार ये ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि हम बिस्मिल्लाह की बा से व नास की सीन तक पूरा कुरान समझ कर पढ़ लें, तर्जमा और तफसीर के साथ समझ लें। जो तर्जमा तफसीर की जिन्हें हाजत है, जो खुद समझ सकते हैं बराह रास्त, तो बराह रास्त पढ़ लें। जो आम लोग हैं तो वो अपनी ज़बान के अंदर तर्जमा तफसीर अवेलेबल है, कुरान मजीद का हर ज़बान में मौजूद है, उस ज़बान में उसको ज़रूर समझें, समझ कर पढ़ें। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस माह मुबारक में कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद की कसरत से तिलावत करें और तर्जुमा और तफसीर के साथ इसे पढ़ें। एक वक्फ़ा लेते हैं, हाज़िर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन, और जनाब दीन और ख़वातीन में माह रमज़ानुल मुबारक के अहकाम के ताल्लुक़ से आज गुफ्तगू की जा रही है। सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारी आलिमात भी मौजूद हैं और मुफ्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद होते हैं ऑन बी पर। एक कॉलर है, शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ثنا اقبال بات کر رہی ہوں سے. جی فرمائیے. اگر کوئی صلاۃ میں تسبیح پڑھ رہا تھا اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اس نے ایک سجدہ کم کیا ہے اور اس نے سجدہ صاف بھی نہیں کیا، تو ایسے نفل میں وہ کیا لوٹانا پڑیں گے نفل؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اگر رات کو سوتے ہوئے منہ سے رال نکلے اور آستین پہ گر جائے تو قمیض کیا پاک کرنی پڑے گی یا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی؟ اچھا ٹھیک ہے بالکل اور جان یہ لیتے سوال ہیں. یہ بھی پوچھنا تھا. جی ہیلو. جی 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 فرمائیے. اگر لڑکی ہاتھوں میں چوڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تو میں نے سنا ہے کہ وہ پانی پینا مکروہ ہوتا ہے، تو یہ بات صحیح ہے کیا؟ اچھا جان لیتے ہیں بالکل. آپ کے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جانیں گے، شامل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال. عالمہ صدف ذوالفقار، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ روزے کے فضائل کے تعلق سے اس کے فوائد کے حوالے سے روشنی ڈالیے گا. دیکھیں سب سے بڑی اگر فضیلت دیکھی جائے ہاں اسلام کی بنیاد جن ارکان میں پہ ہے ان میں سے ایک رکن روزہ ہے. بے شک. اس کے بعد ایک اور دوسری بڑی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کا نزول اس ماہ مبارک میں رکھا. قرآن پاک کا نزول رمضان المبارکہ میں ہوا اور اس مہینے کی اتنی فضیلت ہے. پھر روزہ خود ایک رکن اسلام میں سے ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ ہیں جو روزے کی فضیلت اور اہمیت ظاہر کرتی ہیں. جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یعنی مفہوم حدیث یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک خاص دروازہ روزے داروں کے لیے صحیح. باب الریان. باب الریان. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزے کی بے پناہ فضیلت ہے. اس فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک تو ہے یہ اخروی فائدے کی فضیلت، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات ہم پر لازم فرمائی ہیں اس کی صرف اور صرف فضیلت اخروی فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یعنی اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی وہ بہت فائدہ مند ہے. صحیح. اس طرح نماز ہے، وضو ہے، اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے بھی آپ کو نہ صرف اخروی فائدہ ملتا ہے بلکہ فزیکل اور مینٹل ریلیف بھی بہت زیادہ ملتا ہے. بے شک. جیسے کہ آپ کو اسٹریس ریلیز کے لیے روزہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے ہمارا امیون سسٹم بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. پھر بہت سارے ڈاکٹرز بہت ساری بیماریوں میں آپ کو فاسٹنگ کے لیے باقاعدہ کہتے ہیں کہ آپ کیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے ہر سال میں ایک مہینہ اسپیسیفائی کر دیا کہ آپ اس میں یوں کریں. اسی طریقے سے اس روزے کی وجہ سے معدے کی اور پیٹ کی بہت ساری بیماریاں ہیں جو دور ہو جاتی ہیں. صحیح. آپ کے لرننگ پروسیس جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ویسٹ سیلز یا آپ یہ کہہ لیں گے ان ایکٹیو سیلز ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے، وہ اس کے تھرو روزے کے تھرو جو ہے وہ بالکل آپ کی باڈی سے الگ ہو جاتے ہیں اور آپ کی باڈی کے سارے سیلز بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم فرمائی ہیں اس کو ہم اگر اپنے اوپر ایک آزمائش سمجھ کے کریں، کیا یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑا برڈن آئے ہمیں کر دیا گیا ہے، تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے. کیونکہ وہ عبادت کے ذریعے ہمارا ہی فائدہ ہے، اخروی ثواب بھی ہمیں ملتا ہے، اس کا آخرت میں جتنا بھی ریوارڈ ہے وہ ہمیں ملے گا. اور نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی آپ رہتے ہوئے ثواب بھی کمائیں اور اپنی فزیکل ہیلتھ کے اوپر بھی، جس کے لیے ہم بہت سارے پیسے ڈاکٹرز کو دیتے ہیں. صحیح. آپ مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی قرأت کریں. اس کے علاوہ عبادات کو کثرت سے صحیح طریقے سے ادا کیا جائے. خالی عبادات کرنا کا کافی نہیں ہوتا بلکہ ہر عبادت کو اس کے حقیقی طرز پہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے عبادت کرنا یہ میٹر کرتا ہے. صحیح. تو روزہ رکھنے جب رمضان آتے ہیں سب کو اس کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، وہ روزے رکھتے ہیں کثرت سے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات ہم ایسی مسٹیک کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے روزے میں کوئی نقص رہ جاتا ہے. تو بلا شبہ روزہ رکھیں، رکھنا بھی چاہیے، اس کی فضیلت ہے، لیکن اس کا علم بھی حاصل کر لیں تاکہ ہماری عبادت بالکل کامل طور پر انجام پائیں. صحیح. یعنی روزے کو جو اس کی روح ہے اس کے ساتھ رکھا جائے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو جتنا تلاوت کریں اور جس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ اس کے فضائل اور فوائد کے تعلق سے ارشاد فرمایا، میں چاہوں گی آپ یہ ارشاد فرمائیے گا ہیرا ابراہیم عالمہ،
माशाल्लाह हाफिज़ा भी हैं आप। माह रमज़ान में हमारे मामूलात क्या होने चाहिए, ये इरशाद फरमाइएगा। एक कॉलर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइन गालिबन ड्रॉप हो गई। जी, माह रमज़ान में मामूलात क्या होने चाहिए हमारे? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पिछली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। तो रोज़े का जो मकसद है वो हुसूल तक़वा है। तो हमें चाहिए कि हम इस मकसद के हुसूल के लिए कोशा रहें। और हमें तक़वा और परहेज़गारी किस तरह मिलेगी? वो मिलेगी ताल्लुक़ बिल्लाह के ज़रिए, ताल्लुक़ बिर रसूल के ज़रिए, ताल्लुक़ बिल क़ुरआन के ज़रिए। क़ुरआन ने कहा हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये हिदायत है मुत्तक़ीन के लिए। तो जो तक़वा के एक मर्तबे पर फायज़ होगा, अगले मर्तबे तक ले जाने के लिए क़ुरआन उसकी रहनुमाई करेगा। तो जिस कदर क़ुरआन से ताल्लुक़ मज़बूत होगा, उस कदर तक़वा और परहेज़गारी में इज़ाफ़ा होगा। जिस कदर तक़वा और परहेज़गारी में इज़ाफ़ा होगा, उसी कदर ताल्लुक़ बिल्लाह और ताल्लुक़ बिर रसूल मज़बूत होगा। और फिर ये तो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो इसमें तिलावत क़ुरआन को अपना मामूल बनाएं, कुरानी आयात को पढ़ें, उसके अहकामात को समझें, उसकी तालीमात पर अमल पैरा हों। फिर ये महीना नेकियों भलाई का महीना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमल इब्नी आदमा युदाअफु अल हसनतु बिअशरि अमसालिहा इला 700 ज़िफ़िन, कि इसमें इब्ने आदम का हर नेक अमल 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। आपकी इजाज़त कॉलर ले लेते हैं, जी बिल्कुल, कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं रज़िया बात कर रही हूँ। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा बहन। मैं रज़िया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी रज़िया फरमाइएगा। हाँ जी, मैं 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि वुज़ू किया हो तो बच्चे की पोटी वगैरह धोएं तो वुज़ू टूट जाता है कि नहीं? अच्छा। हाँ जी। और दूसरा सवाल ये है कि शराक की और चाश की नमाज का, शराक की नमाज का पहले टाइम होता है शुरू, और चाश की बाद में, और टाइम एक ही मतलब ज़वार के टाइम दोनों का ख़त्म हो जाता है। अच्छा। तो क्या मतलब दोनों इकट्ठी 9-10 बजे पढ़ सकते हैं या मतलब वो पहले ही पढ़ेंगे? अच्छा, पूछ लेते हैं बिल्कुल। और जी, एक और कॉलर है, शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। मैंने आप ही सवाल किया था, जो औरत कुरान पाक ना पढ़ी हो तो वो दुरूद शरीफ पढ़ सकती है? अच्छा, कुरान पाक के ऊपर? अच्छा, ठीक है, ठीक। जी ठीक है, बिल्कुल। और कोई सवाल है आपका? ठीक है जी, कंटिन्यू कीजिएगा। तो जिस कदर मुमकिन हो इसमें नेकियों की कसरत करें। इसी तरीके से ये महीना सदक़ात व खैरात का महीना है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखला शहरु रमज़ान, कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना दाखिल होता, अतलक़ा कुल्ला असीरिन व अअता कुल्ला साइल, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों को आज़ाद फरमा दिया करते और साइल को नवाज दिया करते। तो जिस कदर मुमकिन हो सदक़ात करें, खैरात करें, भलाइयाँ करें। फिर ये महीना इबादत और रियाज़त का महीना है। कोशिश करें कि जिस कदर मुमकिन हो इबादत और रियाज़त के ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल का क़ुर्ब हासिल करें। कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हुक्म फरमाया, व मिनल लैली फ़तहज्जद बिह, कि और रात में तहज्जुद की अदायगी करो। तो कोशिश करें कि आप रात में कुछ देर आराम के बाद जब सहरी के लिए उठे हैं तो वज़ू कर 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की अदा कर लें, कि हुक्म खुदाबंदी पर भी अमल हो जाए और अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा पर भी अमल हो जाए, कि जो अपनी रातें सजदों में और क़याम में बसर करते हैं। इसी तरीके से हुसूल इल्म का भी सिलसिला रमज़ान मुबारक में रहता है। तो बस जिस कदर मुमकिन हो नेकियों की कसरत करें, भलाइयों की कसरत करें, तिलावत को मामूल बनाएं और इसी तरह अपना रमज़ान
नेकियों में बसर करें। सुभान अल्लाह, इलाही आमीन। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो माह रमज़ानुल मुबारक है ना जनाब, जिस तरह से हम माह रमज़ानुल मुबारक नेकियों की का मौसम बहार जिसे कहा जाता है, और इसका नाम लेते ही चेहरे पे एक हशाश बशाश इंसान चमकने दमकने लगता है चेहरा। इस माह मुबारक की आमद है, कोशिश कीजिए आज ही से तैयारी कीजिए। और मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अर्ज़ कीजिएगा, रोज़े के फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से आप इरशाद फरमाइएगा, उसके फ़वाइद पर भी कलाम कीजिएगा, और साथ ही हमारे मामूलात मुफ्ती साहब क्या होने चाहिए माह रमज़ानुल मुबारक में, फरमाइए। लेकिन जहाँ तक रोज़े के फ़वाइद की बात है तो फ़वाइद तो रोज़े के हर एतबार से हैं। रोज़े के रूहानी फ़वाइद की भी क्या बात, सुभान अल्लाह, जिस्मानी फ़वाइद भी क्या बात है, और उखरवी फ़वाइद भी। एक तो आखिरत में जो रोज़े का फ़ायदा है वो तो है ही है, वो तो फ़ज़ाइल रोज़े के बारे में हदीस बयान हो गई, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत की भी तिलावत की गई। तो ये तो रोज़े के उखरवी फ़ायदे हैं जो हमें हासिल होने हैं। उखरवी के साथ इसके हमें जिस्मानी फ़ायदे भी हासिल होते हैं, और वो सिर्फ जिस्मानी फ़ायदे नहीं होते, जिस्मानी फ़ायदे भी होते हैं, ज़हनी फ़ायदे भी होते हैं। यानी हमारी जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और हमारी फ़िज़िकल हेल्थ और जो मेंटल हेल्थ है, ज़हनी सेहत के लिए भी रोज़ा बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। सही। मुफ्ती साहब एक वक्फ़ा जनाब हमारे और आपके दरमियान हाइल है, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन और ख़वातीन में एक मरतबा फिर आप सबका खैर मक़दम है जनाब। हम बात कर रहे हैं आज की बज़्म में माह रमज़ान के अहकाम के ताल्लुक़ से। हज़रत मुफ्ती अहसन नवेद नियाज़ी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, आलिमात भी रौनक अफरोज़ हैं, और गुफ्तगू की जा रही थी जनाब रोज़े के फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से। मुफ्ती साहब आप कलाम फरमा रहे थे रोज़े के फ़वाइद और फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से, और फिर हम ये भी जानना चाहेंगे कि मामूलात क्या होने चाहिए इस हवाले से, क्या कहिएगा? जी, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि रोज़े के जो फ़वाइद हैं, वैसे तो हर इबादत जो है वो उस इबादत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार हिकमतें होती हैं, और उससे हमें जो है वो आखिरत का फ़ायदा तो हासिल होता ही होता है। लेकिन ये अल्लाह का कमाल फ़ज़ल है, उसकी बेहद वद इनायत है हम पर कि जो भी इबादत हमारे लिए रखी है अल्लाह तबारक व तआला ने, उसमें उखरवी के साथ दुनियावी फ़वाइद भी हमारे लिए रखे गए हैं। तो वो जो कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम, तो ऐसी इबादत भी हमारी जो आखिरत के लिए तो मुफीद तो हैं, नफ़ा बख्श हैं ही हैं, ये हमारी दुनिया के लिए भी नफ़ा बख्श हैं। तो रोज़ा भी ऐसे ही है, इससे हमारी आखिरत में भी क्या ही बात है, आखिरत हमारी अच्छी होती है रोज़े से। लेकिन इसी तरह दुनिया के अंदर भी रोज़े से हमें फ़ायदा होता है, हमारी जिस्मानी सेहत और हमारी जहनी सेहत, इसको रोज़े से बेपनाह फ़ायदा हासिल होता है। इसीलिए फरमाया भी गया कि सूमू तस्सेहू, रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे। हमारे अकाबिर में से इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहिमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे मेरे वालिद माजिद रईसुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहिमहुल्लाह ख़्वाब में तशरीफ़ लाए इंतकाल के बाद। तो उन्होंने मुझे ख़्वाब में आके फ़रमाया कि अब की रमज़ान में तुम बहुत शदीद बीमार हो जाओगे, लेकिन देखो रोज़ा न छोड़ना। तो कहते हैं ऐसा ही हुआ कि जब रमज़ान का महीना आया तो मुझे बीमारी हुई और बहुत ज़्यादा बीमार हो गया मैं, लेकिन मुझे वालिद का वो ख्वाब याद था, वो इरशाद याद था, मैंने उस पर अमल किया, और हदीस के अंदर भी आया सुमू तस्सेहू कि रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे। तो मैंने रोज़ा नहीं छोड़ा, तो अल्लाह ने उस रोज़े की बरकत से मुझे सेहत याबी अता फ़रमाई, मुझे शिफ़ाए कामिल अता फ़रमाई। तो ये हमारे अकाबिर का तरीक़ा और उनका अल्लाह तबारक व तआला से हुस्न ज़न, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से हुस्न ज़न और इबादत के मामले में उनका जज्बा कैसा था कि देखें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कोई बात उन तक अगर पहुँच गई कि अल्लाह रसूल ने इस तरह फरमाया है, तो वो उस पर फिर अमल करते थे, और उनका हुस्न एतिक़ाद ऐसा होता था कि वो अल्लाह रसूल का फरमान और फिर उनका हुस्न एतिक़ाद दोनों चीज़ें मिलकर उसकी अपनी एक बरक़ात ज़ाहिर होती थी। तो आज भी कोई अगर जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल शाम के फरमान पर हुस्न एतिक़ाद से अमल करे तो उसकी बरकतें पाएगा ही पाएगा। बाकी ये तो है एक उमूमी बात। वैसे एक बात इसके साथ लेकिन ये भी कह देता हूँ कि बाज़ औक़ात बाज़ बीमारियाँ इस तरह की होती हैं कि उनके अंदर रोज़ा रखना मुज़र हो जाता है, और ऐसी सूरत में तबीब बाज़ औक़ात कह रहे होते हैं, तो अगर कोई ऐसा तबीब है कि जो दयानतदार हो, यानी एक तो वो तबीब है ना, आजकल डॉक्टर ऐसे भी हैं बहुत से कि जो बात बात पे कह देते हैं, जो दीन के मामले को बहुत हल्का लेते हैं, आमतौर पर दुनियादार होते हैं, तो कोई भी बात उन्हें कही जाए तो छोटी सी बात पे भी कह देते हैं, हल्का सा सर में दर्द हो तो भी कहते हैं कोई बात नहीं, रोज़ा नहीं रखो, अल्लाह मुआफ़ करने वाला है। इस तरह का डॉक्टर नहीं, कोई ऐसा डॉक्टर है कि वाकई जो दयानतदार है, यानी जो दीन की समझ रखता है और इस तरह बिला वजह खाम में
یہ نہیں کہتا کہ عبادت کو ہلکا جانتے ہو کہ روزہ چھوڑ دو، اگر وہ دیانت دار ہے اور خام خواہ اس طرح نہیں کہتا اور وہ آپ کو ریکومنڈ کر رہا ہے کہ نہیں جناب آپ کو روزہ رکھنا اس وقت جو ہے وہ فاسٹنگ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی بات پہ عمل کر لیا جائے اور روزہ نہ رکھیں اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لی جائے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے بعض ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں بالخصوص جیسے شوگر ہے تو شوگر کا فرق ہوتا ہے، بعض پیشنٹ ڈائبیٹک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روزہ بآسانی پورا کر سکتے ہیں تو ان کے لیے ایشو نہیں ہوتا، لیکن بعض ڈائبیٹک پیشنٹ واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے روزہ جو ہے وہ اسے پورا کرنا بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات معاملہ پھر جو ہے انتقال تک ہو جاتا ہے، ڈیتھ بھی ہوئی، بعض ایسے کیسز بھی ہوئے سامنے کہ لوگ نہیں مانے اور آخر تک اڑے رہے اور اس معاملے میں پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو بہرحال جان بچانا بھی فرض ہے، جان بچانے کی اور صحت کی کا خیال رکھنے کا بھی ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے، تو جہاں پر شریعت نے ہمیں رخصت دی ہے تو وہاں پر کوئی رخصت اگر اویل کرتا ہے، بعض صورتوں میں رخصت اویل کرنا جو ہے وہ چوائس پر ہوتا ہے، کر لیں تو اچھی بات ہے، اور بعض صورتوں میں رخصت اویل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو جہاں کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کو دیکھ کر یعنی اپنی صحت کو دیکھ کر کریں، تو جوش کے ساتھ ہوش بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اعتقاد بھی دیکھیں ہر ایک کے اعتقاد کا بھی فرق ہوتا ہے، ہر بندے کا اعتقاد ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا جو قلبی معاملہ ہے، جو ٹرسٹ ہے، جو بلیف ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کا بھی فرق ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بھی بہرحال مد نظر رکھنی چاہیے۔ صحیح مفتی صاحب، اب اور ہماری چلتے چلتے کچھ بہنوں کے حوالے سے یہ بھی مجھے مشاہدہ ہوا کہ واقعی در حقیقت ہم روزے کا جو صحیح مفہوم ہے، جو مقصد ہے، جو اس کی روح ہے کہ اپنے معدے کو واقعی در حقیقت اتنا سارا دن جب ہم روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد اتنا نہ کھا لیں کہ ہماری طبیعت عبادت کی طرف راغب نہ ہو۔ بالکل، یہ جو روزہ جو ہے یہ جو روزے کے حوالے سے صحت کی بات جب بھی کرتے ہیں نا، جسمانی فوائد کی بات کرتے ہیں، وہ فوائد تبھی حاصل ہوتے ہیں کہ جب کہ بندہ کم خوری کرے، کم کھائے، سحری اور افطاری میں کم کھائے، ورنہ مشاہدہ یہ ہے کہ لوگ سحری اتنی پیٹ بھر کے کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے، اور جب جو ہے افطاری کرتے ہیں تو وہ بھی ڈٹ کے کرتے ہیں کہ روزہ تھا، تو وہ روزہ ہے اور روزہ تھا، اور یہ بیچ کا جو سارا ٹینیور تو وہ ساری جو حکمتیں اور جو برکتیں جو جسمانی فوائد ہیں وہ پھر حاصل نہیں ہوتے، ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ صحت کے فوائد تبھی حاصل ہونے ہیں کہ جب آپ نے مناسب غذا لینی ہے۔ جی، کالرز کے جواب کی جانب آتے ہیں۔ سوال کیا تھا مفتی صاحب، ثنا ہماری جو بہن ہے، صلاۃ التسبیح کے تعلق سے انہوں نے ایک سوال کیا تھا، کیا کہیے گا ان کے سوال کے جواب کے حوالے سے؟ بہن نے پوچھا تھا کہ صلاۃ التسبیح میں انہیں لگا کہ ایک سجدہ رہ گیا ہے اور سجدہ صاحب بھی نہیں کیا، تو اب سلام کے بعد جو ہے وہ کیا کریں، دوبارہ پڑھنی ہوگی یا نہیں پڑھنی ہوگی؟ لیکن اس صورت میں جو ہے وہ ظن غالب دیکھا جاتا ہے، اگر ان کا ظن غالب یہ ہے کہ سجدہ انہوں نے کر لیا تھا پھر تو ٹھیک ہے، ہو گئی، اور اگر جو ہے وہ ظن غالب یہ ہے کہ سجدہ واقعی رہ گیا تو اس صورت میں تو ظاہری بات ہے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی کہ فرض رہ گیا اور نماز ادا نہیں ہوئی۔ صحیح، اور سوتے وقت انہوں نے کہا کہ آوازیں بھی نکلتی ہیں یا منہ سے رال گر جاتی ہے اور وہ کپڑوں پہ لگ جائے، کیا حکم ہوگا؟ منہ سے جو رال ٹپکتی ہے انسان کے جو سونے والا ہے لعاب النائم، یہ طاہر ہے، یہ پاک ہوتی ہے، منہ سے جو رال ٹپکتی ہے یہ پاک ہے، کہیں کپڑے پہ لگ جائے یا بدن پہ لگ جائے تو اس سے کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوتا، فقہاء کرام کی تصریحات ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، انہوں نے صراحت فرمائی ہوئی ہے کہ یہ پاک ہے، فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے، تو یہ پاک ہے، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن ویسے نظافت کا تقاضا ایک الگ ہے، صفائی کے لیے تو ظاہری بات ہے آپ اسے دھوئیں گے، صاف کریں گے، پاک ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ بس لگا رہے خیر ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسے پاک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے، اسے اگر آپ نے دور نہیں بھی کیا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو، اور عبادت بھی کوئی کریں گے ایسی جس میں طہارت ضروری ہو تو عبادت ہو جائے گی، لیکن بہرحال آداب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو واش کر لیں، دھو لیں، اور اس کے بعد ہی کوئی اگر عبادت وغیرہ کرنی ہے، نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو آپ اس کو واش کر کے یا کپڑا چینج کر کے جو ہے وہ نماز پڑھیں تو بہتر۔ صحیح، ہماری ایک بہن ہے رضیہ، انہوں نے سوال کیا تھا مفتی صاحب کہ اگر بعض بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کی مائیں وضو کے بعد بھی وہ پوٹی وغیرہ دھلوا دیتی ہیں، تو وضو کا کیا حکم ہوگا اس میں؟ اب بچوں کو اگر جو ہے وہ خواتین اس طرح مائیں جو ہیں وہ واش کرواتی ہیں تو اس طرح واش کروانے سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کا اپنا وضو برقرار رہتا ہے، اور یہ اصل میں زیادہ تر تو اس وجہ سے یہ بات ہے کہ لوگوں میں جو بات مشہور ہے پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ستر پر نظر پڑ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو چونکہ چھوٹے بچوں کو جب واش کرواتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ ان کے ستر پہ نظر پڑتی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو ہے اگر مائیں جو ہے اس طرح اگر واش کروا دیں تو اب وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس طرح بچوں کے ستر پہ اگر ماؤں کی نظر پڑتی بھی ہے تو اس سے ان کے وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، واش کروانے سے بھی وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، بس یہ ہے کہ ناپاکی یا نجاست وغیرہ وہ آپ کے بدن پر یا کپڑوں پہ نہیں آنی چاہیے، آئی ہے تو اسے دھو لیں، پاک کر لیں تو ٹھیک ہے۔
صحیح. وضو آپ کا بہرحال نہیں ٹوٹتا صرف اس سے. جی بہن نے سوال کیا تھا اشراق اور چاشت کی نمازوں کے تعلق سے، کیا کہیے گا؟ بہن نے پوچھا کہ اشراق اور چاشت کی نماز جو ہے وہ ہم اکٹھے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. تو اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر آپ اشراق کی نماز آپ نے پڑھی ہے، 2 رکعت نفل اشراق کے پڑھے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نفل چاشت کے پڑھنا چاہتے ہیں، اسی وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو اسی وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اشراق اور چاشت اکٹھی پڑھی جا سکتی ہے. صحیح. قرآن نہیں پڑھا ہوا یہ بتا دیجئے کہ قرآن پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کیا کہیے گا؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھا ہوا نہ ہونا بہرحال یہ ایک محرومی کی بات ہے، بد نصیبی کی بات ہے. مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بہرحال قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے. اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اگر کوئی ایجڈ بھی ہے اور اسے قرآن نہیں پڑھا ہوا تو اب پڑھے. اگر صدق دل سے سیکھنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اس پہ اجر بھی ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور بندہ کر لیتا ہے. تو فرسٹ آف آل تو ہم یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھیں، اور کسی سے ٹائم لے لیں. ٹائم لے کے اس سے باقاعدہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے گا. اور رہ گئی بات یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ عمر ہوتی ہے، ارذل العمر جیسے کہا جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ 90 پلس ہے بالفرض کوئی خاتون، اور اس کی صحت بھی اب صحیح نہیں ہے، اور دماغی توازن بھی کوئی اتنا مضبوط، اور حافظہ بھی ایسا نہیں کہ اب بات نہیں سمجھ پاتی. تو اگر وہ اس طرح کرتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتی ہے یا درود شریف پڑھ لیتی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ثواب ملے گا، درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. باقی رہ کی بات جو ہے قرآن مجید پڑھنے کی بات، تو قرآن مجید پڑھنے کا ثواب قرآن پڑھنے سے ملنا ہے. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کریں گے. عالمہ صدف ذوالفقار آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. حافظہ عالمہ ہیرا ابراہیم آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بس ہماری یہ کوشش ہے دین اور خواتین کے ذریعے، بالخصوص ARYQTV کے ہر پروگرام کے ذریعے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ دین کا فہم، دین کی معلومات، صحیح اور درست معلومات آپ تک پہنچائی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی سیدہ زینب کو پروگرام دین اور خواتین سے دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین